نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ اسلامک سمری یوٹیوب چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے جو اسلام کو بطور دین سمجھنا، پڑھنا، سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم خود سے قرآن دین فہمی حاصل کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں کئی رکاوٹوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ دین فہمی کے جتنے بھی پلر ہیں ان کا بیسک نالج جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے۔ جس طرح دین فہمی کا ایک پلر قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک سیرت ہے اور ایک فقہ ہے، ایک تاریخ ہے، ایک اخلاقیات ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پلر ہیں دین فہمی کے ان سب کا جو بیسک نالج ہے اور بیسک ٹرمز جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں، تاکہ خود سے جب ہم کتابیں پڑھیں تو اس میں آنے والی رکاوٹوں کو ہم عبور کریں اور یہ دین فہمی کا ہمارا جو سفر ہے یہ آسان بھی ہو جائے اور اس کی رفتار بھی تیز ہو جائے۔ تو اس سے پہلے الحمدللہ ہم دورہ تفسیر القرآن کے اہم نکات کی جو سمری ہے وہ 70 کے قریب اسباق ہیں جو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج ہم حدیث کے حوالے سے جو دوسرا دین فہمی کا اہم پلر ہے وہ حدیث ہے، اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ حدیث کے حوالے سے جتنا بیسک نالج ہے، علم ہے، اس کے سمری جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ یہ دین فہمی میں آسانی ہو۔ تو مزید تمہید سے ہم اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ حدیث اس کے لفظی معنی یعنی یہ ہیں کسی چیز کا نیا ہونا، جدید ہونا، اس کو جمع جو ہے اس کے لیے ہم حدیث، جیسے حادثہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے وجود میں نہیں ہوتا اور اچانک وہ رونما ہوتا ہے تو اس کو ہم حادثہ کہہ دیتے ہیں، اسی طرح کے یہ معنی ہے اس کے حدیث کے، اور اس کی جمع احادیث ہے۔ یہ اس کی لفظی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی جو حدیث کے ہیں ہر وہ قول، فعل اور تقریر اور صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کی جائے اس کو ہم اصطلاحی معنی میں حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی طرح ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی قرآن پاک وحی جلی ہے اور یہ وحی خفی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم کوشش کریں گے کہ حدیث کی سمری ہے جو اس کا علم یعنی کہ مہیا کیا جائے۔ تو ہم دیکھیں گے جی حدیث کو اس طرح قبول نہیں کیا گیا کیونکہ اس کی تدوین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 200 سال بعد یعنی کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود آئی۔ تو ہر بندے نے اس طرح جب حدیث بیان کی تو محدثین نے ایک کڑی شرائط کی، ایک چھلنی بنائی کہ پہلے یعنی جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، فعل کو، تقاریر کو، صفات کو بیان کریں گے، پہلے ان کو اس چھلنی میں سے گزارا جائے گا اور بعد میں پھر اس کی کیٹیگری بنائی جائے گی کہ یہ حدیث کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ تو آئیے ہماری جو اسباق کا سلسلہ ہوگا یہ حدیث اور حدیث کی اقسام کے بارے میں ہوگا۔ تو صحت اور سند کے حوالے سے جو حدیث کی ہمارے پاس دو بڑی قسمیں سامنے آتی ہیں، جب ہم ان حدیث کو قبول کرنے کے حوالے سے جو کڑی شرائط کی چھلنی بنائی گئی ہے اس میں ایک بڑی قسم ہمارے پاس حدیث مقبول ہے اور ایک حدیث غیر مقبول ہے۔ تو آج ہمارا جو سبق ہوگا ہم اس میں حدیث مقبول کو کور کریں گے کہ حدیث مقبول کیا ہے اور اس کی مزید آگے کیا اقسام ہیں۔ تو حدیث مقبول وہ حدیث ہے جس میں راویوں کی سچائی اور ان کی دیانت کو تسلیم کر لیا گیا ہو کہ راویوں کی یہ جو چین ہے یہ سچے ہیں، پرہیزگار ہیں اور ان کی دیانت کو محدثین نے قبول کیا ہے، تو پھر اس کو ہم حدیث مقبول کہتے ہیں۔ پھر اس کی مزید آگے اقسام ہیں جی، ایک ہے حدیث مرفوع ہے، نمبر 2 موقوف ہے، اور نمبر 3 حدیث تواتر ہے، اور نمبر 4 حدیث احاد ہے، پھر حدیث صحیح ہے، پھر حدیث حسن ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ تو پہلے حدیث مقبول کی جو قسم ہے وہ حدیث مرفوع ہے، اور حدیث مقبول کی وہ قسم ہے جس میں صحابی یہ کہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یا دیکھا، تو اس کو ہم حدیث مقبول کی اس قسم کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔
حدیث مقبول کی جو دوسری قسم ہے وہ حدیث موقوف ہے۔ یہ جو اس کی سند کو جو سلسلہ ہوتا ہے، اس میں صحابی یہ نہیں کہتا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے یہ کرتے ہوئے سنا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی تقریر نقل کرتا ہے، تو اس کو ہم حدیث موقوف کہتے ہیں، اور اس کو بھی دین میں حجت مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث مقبول کی جو تیسری بڑی قسم ہے وہ حدیث تواتر ہے، اور یہ حدیث کی سب سے زیادہ مضبوط قسم سمجھی جاتی ہے حدیث مقبول کی، اور اس میں اس کی یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کو روایت کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا کسی جھوٹ پر جمع ہونا محال سمجھا جاتا ہے۔ اس کے آگے ہمارے پاس حدیث مقبول کی جو قسم ہے وہ ہے حدیث احاد۔ اس میں راویوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ حدیث تواتر کے درجے کو نہیں پہنچ پاتی، یعنی راویوں کی تعداد حدیث تواتر سے کم ہوتی ہے، اس کو حدیث احاد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث مقبول کی جو اگلی قسم ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے تمام راوی جو ہوتے ہیں وہ ثقہ اور پرہیزگار ہوں، اور اس کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اوپر سے نیچے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر روایت کرنے والے تک یا کتاب تدوین کرنے پر اس کا جو سلسلہ ہے روایت کرنے والوں کا وہ متصل ہو۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس حدیث مقبول کی جو آخری قسم ہے وہ حدیث حسن ہے۔ یہ بھی صحیح ہی حدیث ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک نقص پایا جاتا ہے کہ اس میں راویوں کا حافظہ کمزور سمجھا جاتا ہے، متقی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اور یہ حدیث بھی اس کا سلسلہ بھی متصل ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک خامی پائی جاتی ہے کہ اس میں راویوں کا حافظہ کمزور سمجھا جاتا ہے، پھر اس کو صحیح حدیث کے بجائے صحیح حدیث حسن کا نام دیا جاتا ہے۔ امید ہے آج کے اس سبق سے ہماری جو احادیث فہمی ہے اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔